ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک دو مثالیں بیان کی جہاں مرزا غلام قادیانی جو کہ ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، اس نے قرآن پاک میں تحریف کرنے کی کوشش کی، بلکہ کی تحریف اس نے، اور اس کو چھاپا اس نے اپنی کتابوں میں. اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن پاک کی آیت میں سے من قبل کا کے الفاظ نکال دیے، جو بعد میں چونکہ اس پر بہت جھگڑا ہوا تو بعد میں موجودہ ان کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے مسرور، اس نے ان کو اس لیٹڈ ایڈیشن میں من قبل کا لفظ دوبارہ ڈال دیا. لیکن بہت ساری ایسی تحریفیں مرزا قادیانی نے قرآن پاک میں کی ہیں اور اپنی کتابوں میں چھاپ رکھی ہیں اس نے، جن کو انہوں نے بالکل نہیں نکالا نہ بدلا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس کی ایک مثال قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیت نمبر 42 بن جاتا ہے. وہاں پر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کوشش کرو اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. مرزا قادیانی نے اس کو بدل کر ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم کر دیا، اور وہ جاہدوا باموالکم وانفسکم کے الفاظ اس نے نکال دیے وہاں سے، اور فی سبیل اللہ کو آخر سے اٹھا کر شروع میں یا درمیان میں کر دیا، اور اس کا مطلب ہی بدل گیا. قرآن پاک تو کہتا ہے اور کوشش کرو اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اس نے ان یجاہدوا لگا دیا، جس کا مطلب ہے یقیناً بڑے زور سے جہاد یا کوشش کرو ان کے اموال اور ان کی جانوں کے ساتھ. اور یہ اس نے ایک کتاب میں شائع کی ہے جسے اس نے اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ کہا اور جنگ مقدس کہا. اس نے یہ بات اس نے پبلش کی جون 1893 کو. یہ تحریف نے اس آیت کے معنی مکمل طور پر بدل دیے. اپنی طرف سے اس نے اپنے آقاؤں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، جو کچھ شرائط کے ساتھ منسلک ہے، اسے کینسل کر دیا ہے اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اس نے اس کو زیادہ بڑھا دیا، اس کے معنی بدل کے اس نے اس کو شدت پسند قسم کی آیت کے معنی میں تبدیل کر دیا. اب ایسا اس نے کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے. یہ دیکھیے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن. اس کا والیوم 15 ہے، پیج 155 ہے، اور جو اس میں کتاب کا نام ہے وہ تریاق القلوب ہے.
اب آپ اس کو پڑھ لیجئے. یہ دیکھیے، یہ کتاب کے صفحے کے نیچے لکھا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی ہو جائیں تو 50 الماریاں اس سے بھر سکتی ہیں. دیکھیے، یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اور اس قدر جاہل شخص تھا کہ اسے یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کس نبوت کا. میں قادیانیوں سے، وہ جو نہیں جانتے، ان سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ جاننے والوں سے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا آیا جس نے غیر اللہ کے پاؤں پکڑ لیے؟ ہم آپ کو بار بار اس کی مثالیں دکھاتے ہیں. آج میں آپ کو دنیا کے طاقتور ترین حکومت اور حکمرانوں کا مثال دیتا ہوں. فرعون، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، دنیا کی طاقتور ترین سلطنت گزری ہے فرعونوں کی، اور انہوں نے دنیا پر 3000 سال حکومت کی. فرعونوں میں ایک بات جو سب سے الگ تھی یہ تھی کہ جو فرعون جو وقت کا حکمران ہوتا تھا وہ خدائی کا دعوے دار بھی ہوتا تھا. فرعون جو تھے ان کے 2 خدا تھے، ایک کا نام آمن تھا، دوسرے کا نام را تھا. ان 2 خداؤں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور جو حکمران ہوتا تھا وہ زندہ خدا کے طور پر ان 2 بتوں کے درمیان بیٹھتا تھا. اس کا حکم آخر تھا. اس کے حکم پر معمولی سی بات پر لوگوں کی گردن اتر جاتی تھی. اس کی خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے محل کے قریب جانے سے کتراتے تھے. اصل میں فرعون ان کے نام تو نہیں تھے، لیکن انہیں ان کی پبلک فرعون کہتی تھی، اس لیے فرعون کا مطلب ہے اونچے گھر میں، اونچے محل میں رہنے والا. یہ عالم تھا ان کی رعب، دبدبے، حکومت اور اثر کا. لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں آئے. انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، بلکہ کسی نبی نے پوری تاریخ عالم میں، انسانی تاریخ میں، کوئی سچا نبی کسی کے نیچے نہیں لگا. کیونکہ ایسا کرنے سے تو صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کوئی بڑی طاقت بھی ہے. یہ دیکھیے، میں نے ابھی مرزا غلام قادیانی کا یہ پڑھ کر سنایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس حکومت کی اطاعت میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اس قدر اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ اکٹھے کیے جائیں تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. یہ وہ اس حکومت کو لکھ کر بتا رہا ہے اب، اور اس نے ایسی بے شمار تحریریں لکھی ہوئی ہیں جو ہمیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. آپ ہمیں صرف ایک بات بتائیں کہ یہ غیر اللہ کے پاؤں پکڑنے والا انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا نبی تو نہیں ہو سکتا، جال ساز ہو سکتا ہے. کیونکہ اس دور میں ایسے جال ساز کی بڑی ضرورت تھی کہ جو لوگوں کو ایک حکومت کی اطاعت پر مجبور کرے. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے 50 الماریاں لکھی. اب یہ بھی اس کا بڑا جھوٹ ہے، ایک ایگزیجریشن کی حد ہوتی ہے. قادیانیوں کو شاید پتہ نہیں ہے، ہم نے تو اس کی ہر ایک کتاب پڑھ رکھی ہے، اور 2-3 مرتبہ پڑھ رکھی ہیں اس کی کتابیں. اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، جہالت بری ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کتابیں لکھنے والا ایک شخص نہیں ہے. میں امتحان لیتا ہوں دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین ڈگری کا. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل اسے پلیجرزم کہا جاتا ہے، بلکہ کمپیوٹر کا پروگرام بن گیا ہے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کٹ پیسٹ کہاں سے کیا ہے, کسی نے کس کی تحریر جو ہے الگ ہے اور کون سی تحریر کے الگ قسم کی لکھی, بیکاز ہر ایک کا ایک انداز تحریر ہوتا ہے. مرزا قادیانی کی کتابوں کو میں کہتا ہوں آپ اس پلیجرزم کے پروگرام میں اپلوڈ کریں, آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ اس کو لکھنے والے 2 سے زائد لوگ ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو یہ کتابوں میں گند لکھتا ہے, جیسے لعنت نمبر 1, لعنت نمبر 2, لعنت, جیسے نیو کی ننگی کہانیاں, جیسے نماز کو سیکس کے ساتھ کمپیئر کرنا. اور ایک دوسرا ایسا شخص ہے جو یہ اس قسم کے غیر اللہ کے نیچے لگنے والی باتیں اور اس کی اطاعت اور خوشامدیں لکھتا ہے. یہ مرزا قادیانی کا اس میں بڑا حصہ ہوتا تھا, یہ جو غیر اللہ کی اطاعت اور خوشامد میں لکھنے کے لیے, اور گند لکھنے کے لیے مرزا قادیانی کا بھی بڑا حصہ اس میں تھا, لیکن اس میں اس کا حصے دار قاضی یار محمد تھا. پھر آپ کو اس کی کتابوں میں ایک حصہ ایسا ملے گا جس میں ایک ہاف لاجیکل قسم کا آرگومنٹ بنتا ہے, جیسے وہ کہتا ہے کہ جی قرآن پاک کی ان آیتوں کو دیکھو کہ یہ تو قرآن پاک لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, اور فلانی آیت میں دیکھ لو, فلانی صورت میں دیکھ لو. یہ کچھ لکھنے والا مولوی نور الدین تھا, لیکن وہ چھپتا مرزا قادیانی کے نام پر تھا, کیونکہ اسے وہ تھا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا, اور وہ لوگ جن کا انٹرسٹ اس کے ساتھ شامل تھا انہوں نے اس کے لیے یہ مددگار چھوڑے ہوئے تھے. لیکن اس سے الگ ہٹ کر آپ دیکھیں, ہم آپ کو یہ باتیں ایک طرف, لیکن ہم آپ سے ایک سادہ سی بات پوچھتے ہیں کہ غیر اللہ کی اطاعت میں اس نے 50 الماریاں لکھی. یہ کہیں بھی اس عبارت میں ذکر نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایسا کیا. دیکھیں, لوگوں کا بھلا ہو, بھلا لوگوں کا ہے ہی نہیں ہے اس کی نظر میں. اس کے نظر میں لوگ جو تھے نا, ایک چندہ دینے والی مشین, اس کے لیے پیسے جمع کرنے والے, دھوکے سے جال سازی سے پیسہ جمع کرنے والی پبلک تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, میں نے واقعہ بیان کیا, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. سورہ طٰہٰ میں بڑی زور سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. اور وہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ, چونکہ تم شاہی خاندان میں بڑے ہوئے ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, لیکن آؤ یہ میرے جادوگر ہیں, ان سے مقابلہ کرو. اور جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ مطلب یہ کہ وہ جیسے آگے اس کی ایکسپلینیشن بھی آ جاتی ہے خود بخود. کالا بل الکو, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم پھینکو, تم جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ. فائزہ بالہم وعصیہم یخیل الیہم من سحرہم انہا تسقی. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں. انہوں نے اپنے جو اس زمانے میں کمر کے گرد ایک رسی باندھتے تھے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑتے تھے اکثر لوگ فیشن کے طور پر, انہوں نے پھینک دی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا جیسے سانپ بن گئے ہوں, ہلتی جلتی نظر آئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگلی آیت میں, قُلْنَا, ہم نے کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا, لا تخف, خوف نہ کر, انکا انت العالی, تو ہی غالب رہے گا ان میں. اور پھر کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. پھینک دو جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل لے گا. جو کچھ بنا کر لاتے ہیں یہ سب کچھ جادو کا فریب ہے, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا خواہ کیسا ہی نشان وہ لے آئے.
جھوٹا اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مرزا جھوٹا ہے, اس نے جادو سیکھنے کی بڑی کوشش کی, اسے نہیں آیا جادو. ہمارے پاس وہ واقعات ہیں, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. اس نے ٹونے تویس بہت کیے, ایک بھی نہیں چلا. یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اس کی تو ایک بات پر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا میرے مالک اللہ تعالیٰ جس کے پاس ہمیں جانا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بات پر ایلی ایلی لما سبقتنی, کہ اے اللہ کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے نبی کی بات نہ مانوں. مرزا قادیانی تو ساری عمر جھوٹی پیش گوئیاں کرتا رہا, بلکہ ایک 14 سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا, محمدی بیگم کے ساتھ. اتنی پیش گوئیاں کی, اتنے سال کی, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو مبرم پیش گوئی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر پر کھود کے مبرم تقدیر ہے کہ ہمارا دنیا میں آنا اور ہماری موت, ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. مرزا قادیانی نے کہا کہ محمدی بیگم کی شادی میرے سے ہونا بھی مبرم ہے. ہم آپ کو اس کی تحریر دکھا دیتے, ایک پوری نہیں ہوئی. آپ ایسے راندہ درگاہ کو نبی مانتے ہیں. یہ دیکھیے وہ غیر اللہ کے تو پاؤں میں پڑا ہوا ہے. ایسی بہت سی مثالیں ادھر دیکھیں, قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درج ہے. وہ سامنے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اس کا جادوگروں کو بلانے کا مقصد تھا جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو مار دیں. لیکن وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پھینکی چڑھی اور وہ سب ان کا جادو ختم ہو گیا, تو فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے, مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو, وہی سچا رب ہے. ٹھیک ہے, پھر اس پر غصہ آ گیا فرعون کو. وہ تو خدا تھا نا اپنے وقت, وہ تو اپنے آپ کو زندہ خدا کہتا تھا. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے موسیٰ پر بغیر میری اجازت کے؟ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم نے کہہ دیا کہ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو. ہارون بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے, تمہارا استاد ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں. میں نے کہا تھا نا وہ کس قسم کے حکمران تھے. پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے. سن لیا جی, یہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں. تو آپ اس کو جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ 67 68 69 70 71 ورسز ہیں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی. آپ ان کو پڑھیں. دنیا کے طاقتور ترین حکمران کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, بلکہ ان کو خوف بھی بڑا آیا کہ میری تو جان گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی, تو ان سے بہتر ہے, تو ہی غالب ہے. یہ ہے کہتا ہے جی میں نے 50 الماریاں بھر کے رکھی ہیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, جو شخص غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ نبی تو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی خباستوں کی وجہ سے اس کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں کی. کیسے کرتا اللہ تعالیٰ؟ یہ تو دجال تھا نا, جھوٹا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کتابیں آپ لوگ نے شاید نہیں پڑھی. مجھے تو ایک دفعہ میں نے انٹرنیٹ پر ایک مربی تھا, وہ آپ کا وہ جو آتا ہوتا ہے ہفتے میں 4 دن, میں نے اس سے کہا
کہ بھائی بات ایسی ہے، تو کہنے لگا میں نے نہیں پڑھی مرزا کی کتابیں، تم نے کہاں سے پڑھ لی؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے، تم لوگ تو جھوٹے ہو، جاہل ہو، اگر تم ساری کتابیں پڑھ لو گے تو تم قادیانی رہو گے ہی نہیں۔ اب قادیانی کہتے ہیں جی ہماری کتابیں چھاپنے نہیں دیتے، پہلے کہتے تھے وہ قومی اسمبلی کی کاروائی شائع ہو جائے تو سارا پاکستان قادیانی ہو جائے۔ 11 سال ہو گئے قادیانی 2 لاکھ سے بھی کم رہ گئے ہیں، بلکہ اصل میں تو 1-1.5 لاکھ بھی شاید ہی مشکل سے، اور سب سے زیادہ قادیانی پاکستان میں ہے۔ جھوٹ، تمہارے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ جان بوجھ کر آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، نہ جاننے والوں سے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، نہ صرف میں نے یہ روحانی خزائن کے 23 جلدیں پڑھی ہیں، جس میں مرزا قادیانی کی 84 بکس ہیں، اگر آپ کو تعداد نہیں پتا تو۔ ان میں سے بعض بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جیسے الوصیت 18-20 صفحے کا ہے، ازالہ اوہام ایک چھوٹی سے ہے، جس کو کتاب کا نام آپ نے دے رکھا ہے کہ اس کی گلوریفائی کرنے کے لیے مرزے کو۔ میں نے سیرت المہدی کو بھی پڑھا ہے، میں نے آپ کی ملفوظات بھی پڑھی ہیں، میں نے آپ کا تذکرہ جسے آپ وحی مقدس کہتے ہیں اس کو میں نے جتنی دفعہ میں ان کو پڑھتا ہوں، میرے دل میں مرزا کے لیے ایک عجیب ریپلشن پیدا ہو جاتا ہے کہ کتنا گندا اور کتنا گھٹیا انسان ہے۔ اور جب مجھے آپ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہماری کتابوں پر پابندی ہے، پابندی اٹھا دو تو سارا پاکستان میں پھیل جائے گا، آپ کتنے جھوٹ بولیں گے اور کہاں تک جھوٹ بولیں گے؟ آپ میں سے تو جو تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیتا ہے قادیانیوں کی، وہ قادیانیت چھوڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آپ کا تو مربی کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں پڑھی ساری آج تک۔ ہونا تو ایسا چاہیے نا کہ آپ جس کو نبی نعوذ باللہ مانتے ہیں اس کا آپ سارا کتاب پڑھ لیں، تاکہ ایک فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں، اور پھر کہیں کہ ہم اسے ٹھیک سمجھتے ہیں۔ آپ اسے کبھی ٹھیک نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ اس کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی مسلمان کی کم از کم قرآن پاک اور اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، تاکہ مقابلہ کرنے کے لیے بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اور مرزا کی کتابوں سے تو آدھی الماری بھی نہیں بھرتی، ایک سٹینڈرڈ الماری 6 فٹ ٹائمز 4 فیٹ کی ہوتی ہے، مرزا کی کتابوں سے آدھی الماری بھی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے 50 الماری، جھوٹا ہے نا۔ اب جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہر بات پر بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سکیزوفرینیا اور سائیکوسس کی ایک علامت ہے، اس کو نارسسسٹک پرسنالٹی بھی کہا جاتا ہے، جو لوگ بڑے بڑے لمبے چھوڑتے ہیں، لمبے دعوے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ آپ کبھی پڑھیں، گوگل کریں نارسسسٹک پرسنالٹی، یہ سکیزوفرینیا کا حصہ ہے، اس کو کمپلیکس آف گرینڈیوس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ایک چھوٹی سی بات لیتے ہیں، اس کے اوپر محل کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کپڑا پھاڑ پاگل نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ۔ ابھی چند سال پہلے ایک آدمی جو گرینڈیوسس تھا، سائیکوٹک تھا، اس نے ایک بینک کا کھربوں ڈالر کا نقصان کر دیا اپنے گرینڈیوسس میں۔ عقل، اور یہ اس بات کی ان کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ ان کی جو تعریف کرے یہ اس کے ساتھ، اور جو ان کو کویسچن کرے کہ ایسا کیوں ہے، یہ ان کے خلاف۔ اور یہ ساری بات آپ کے ان خلیفوں میں بھی ہے، اور جو اوپر ہے، آپ ان سے ایک آبجیکشنیبل بات کریں، یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کا اخراج کر دیں گے۔ اس پر بھی میں ابھی آتا ہوں۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء جو آئے دنیا میں، پہلی بات تو مرزا قادیانی نے جو تحریف کی میں نے آپ کو دکھایا کہ اس نے قرآن پاک کی آیت کو مکمل بدل دیا اور جاہلانہ عربی کے ساتھ بدلا۔ جیسے مرزا کا ایک الہام ہے آئی بائی عیسیٰ، یہ آپ کی وحی مقدس میں لکھا ہے،
کون سی؟ اس کو تو انگریزی آئی بائی عیسیٰ کا کوئی میں آپ نے اس میں آئی ایم بائی عیسیٰ کر دیا، وہ حالانکہ اس کا اصل الہام جو سو کالڈ جھوٹا الہام یہ تھا آئی بائی عیسیٰ، کہنا چاہتا تھا کہ میں عیسیٰ کے ساتھ ہوں، آئی ایم ود عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن آئی بائی عیسیٰ، آئی بائی شائن۔ پھر اس کا ایک اور الہام، وہ اس کے آقا انگریزی بولتے تھے کہ ہی ہارٹس ایٹ ضلع پشاور۔ آپ مجھے بتائیں قرآن پاک میں صاف لکھا ہے کہ نبی ہمیشہ اپنی زبان میں پیغام دیتا ہے۔ مرزا فارسی لکھ رہا ہے، عربی ٹوٹی پھوٹی لکھ رہا ہے، انگریزی جو اسے آتی ہی نہیں ہے وہ لکھ رہا ہے۔ اب کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مالک، اور جس کو وحی ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وحی کوئی وہم نہیں ہے دل کا، وحی کوئی وہم نہیں ہے دل کا، وحی ڈائریکٹ لفظ آتے ہیں نبی کے پاس، اس کو لاتے ہیں حضرت سیدنا مولانا جبرائیل علیہ السلام، ان کا درجہ انبیاء کا درجہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ وہ نہ صرف وحی لے کر آتے ہیں بلکہ سامنے کھڑے ہو کے وحی سناتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ، اور جب نبی کی وحی تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ زبانوں سے نابلد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی زبانوں میں نبی بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو عربی بولتے ہی نہیں تھے، وہ تو عبرانی زبان تھی ان کی، اور امریشی، بلکہ عبرانی کا بھی ایک ڈائلیکٹ بڑا پرانا جو آپ کا استعمال میں ہی نہیں ہے وہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان نہ عربی تھی نہ عبرانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بھیجی، اور جس زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی پرفیکٹ بھیجی۔ آپ مجھے قادیانیوں ایک بات بتا دو، مرزا کہتا ہے ہی ہالٹس ایٹ ضلع پشاور، یہ کون سے انگریز سنے تو اس کو پیچھے سے انگلی دے کے اوپر اٹھا دے جیسے قاضی یار محمد کرتا تھا۔ آئی بائی عیسیٰ، یہ کون سی وحی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر مرزا قادیانی کو کوئی وحی بھیجی ہوتی، کوئی الہام بھیجا ہوتا، تو وہ اس زبان کی اعلیٰ ترین شکل میں ہوتا، جیسے کہ قرآن پاک جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو عربی جب پڑھاتے ہیں تو وہ انہیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ اس کی زبان اگرچہ عام آدمی کی زبان ہے، کسی شاعر کی زبان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یہ وہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اب مرزے کی دیکھو جی، پڑھاؤ اپنے بچوں کو عربی، انگریزی پڑھاؤ اپنے بچوں کو جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہو، مرزے کی وحیاں پڑھا کر دیکھنا کتنے جوتے پڑتے ہیں ان کو۔ عربی سکھاؤ مرزے کی عربی پڑھ کر، فارسی سکھاؤ مرزے کی فارسی پڑھ کر۔ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ کس جہالت میں آپ پھنسے ہوئے ہو؟ مرزا اگر کوئی نبی ہوتا، نہ وہ غیر اللہ کے قدموں میں سر جھکا کے سجدے کر رہا ہوتا، اور نہ اس کے الہام اور وحیاں اس قسم کی واہیات ہوتی۔ کچھ تو سوچو۔ پھر دیکھیں آگے لکھ رہا ہے میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ وہ حکومت کی اطاعت کو اس نے، چلو عرب مصر شام اور کابل تو سمجھ آتا ہے، وہ مسلمان شاید ان ملکوں میں زیادہ تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ان کو تو کہو نا کہ بھئی میں جعلی نبی اور میرا خدا، میری سلطنت میرا خدا، میرے حکمران میرے خدا۔ یہی ہے مرزا، آپ سے غیر اللہ کی بات کر رہے، اللہ کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی بات کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مدت کی چھٹی دے رکھی ہے، اچھا کرو برا کرو، اور میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے مرزا طاہر کی، نہ خدا پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ جنت پر ایمان، نہ دوزخ پر ایمان، اور نہ ہی تخلیق آدم پر ایمان۔ دہریے بھی کہیں اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ آپ وہ ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں مرزا طاہر کی، آپ ان کو سنیں اور بار بار سنیں۔
یہ تو حالت ہے. آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کا اللہ تعالی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا اللہ ان کی عیش، ان کا اللہ ان کی دولت، ان کا اللہ جال سازی، یہی ہے ان کا اللہ. اسی لیے وہ دیکھیں کہ حالانکہ نہ اس کی کوئی کتاب عرب میں گئی، نہ مصر میں گئی، نہ شام میں گئی، نہ کابل میں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ روم کا اس نے کیوں نام لیا. وہ تو عیسائیوں کی حکومت تھی، اس کے آقا تو عیسائی تھے، تو یقیناً یہ کسی اور کے بھی اس کے پیچھے انگلی دینے والے عیسائیت والے شاید نہ ہوں، کوئی اور ہو. اور ہمیں پتہ ہے کوئی اور ہی بھی تھا اور ہی تھا. اور پھر کہتا ہے کہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ بن جائیں اور میدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں بھول جائیں. دیکھو قادیانیوں، غور سے سنو، ریڈ انڈر دی لائنز، اس کے درمیان پڑھو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے نماز پڑھو اس سلطنت کی جو میرے آقا ہیں، اللہ کی نماز نہ پڑھو، اس کو بھول جاؤ. یہ وہ آپ کو سبق دے رہا ہے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، مرزے نے تو کبھی روزے رکھے ہی نہیں تھے. اس کی تو آپ سیرت المہدی میں آپ نے پالش کر کے جو کتاب لکھی ہوئی ہے، جھوٹ بول کے، اس کی ہر گند اتنا گند تھا اس مرزے خاندان میں، وہ تو دھلنے سے نہیں دھلتا. اس کے باوجود وہاں پر صاف لکھا ہے مرزے نے کبھی اعتکاف نہیں کیا زندگی میں. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے. چلے میں بڑے شوق سے کرتا تھا. چلہ جادوگری کو کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو جادو کے لیے استعمال کرتا تھا. اس کا کوئی چلہ آج تک کامیاب نہیں ہوا. اس نے اس کے آتم کے لیے بھی کیا تھا، کچھ نہیں ہوا. محمدی بیگم کے لیے بھی کیا، کچھ نہیں ہوا. نہ اس نے روزے، کہتا تھا میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے چکر آتے ہیں میرا میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے کھلوایا کہ یہ پاگل ہے. 7 دن کپڑے نہیں بدلتا تھا. اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گرمیوں میں جو پنجاب کی گرمی 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے ٹیمپریچر، پانی ابل جاتا ہے، باہر دھوپ میں رکھو تو یہ گرم کوٹ کر پھرتا تھا. پھر اس نے ٹائلٹ کو اپنے کام کرنے کے کمرہ میں بدلا، ٹائلٹ کو 7 دن کپڑے نہیں بدلا. 100 مرتبہ جس کو پیشاب آئے اس کا پیشاب سے تو شلوار بھری ہوتی ہے. پھر اس کا پخانہ جس کو درجنوں بار آئے وہ تو کپڑوں میں نکل جاتا ہے. جس نے 7 دن کپڑے نہیں بدلے اس کی شلوار سے تو پیشاب سے بھری ہوگی، پخانے سے بھری ہوگی، اوپر سے گرم کوٹ سے سینہ بہ رہا ہے، الٹی سیدھی پگڑی باندھی ہوئی ہے، الجھی ہوئی داڑھی ہے بندے کی ہے. اور آپ تصور کریں وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر ایک چھوٹے سے ڈیسک کے پاس اور لکھے جا رہا ہے لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4، اور 1000 تک لکھے جا رہا ہے گھنٹوں. اور بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں اس سے. اب ایسے آدمی کا تصور کریں. کیا آپ کے ذہن میں کسی نبی کی تصویر آتی ہے؟ اور پھر ہو سکتا ہے کہ اسی لعنت نمبر 1000 تک پہنچتے ہوئے اس کو ٹھک سے چکر آئے، کالا کالا اندھیرا آنکھوں کے آگے آئے، پیچھے گئے، ٹانگیں کھل جائیں، پیشاب نکل جائے. یہ اس نے خود بیان کیا. آپ کی اماں جان نصرت جہاں بیگم جو تھی اس نے بیان کیا، اس کے لڑکے بشیر ایم اے نے بیان کیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں ایسا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اللہ والا نبی ہوتا تو اس کو تو 40 دفعہ نہانا پڑتا، 40 دفعہ کپڑے بدلنے پڑتے دن میں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت تھی نا اس پر کہ اتنا پیشاب، اتنا پخانہ آتا تھا اور گند سے بھرا رہتا تھا. خیر، ہم آپ کو بتا ہی سکتے ہیں. اب دیکھیے، اس نے کہا کہ میں جناب لڑائی وڑائی سب بند ہے، کوئی میدی خونی نہیں اور کوئی مسیح خونی نہیں. تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ آج کل پوچھیں نا، یہ یا اینڈ کمپنی جو پھرتی ہے انٹرنیٹ پر
کہیں گے جی وہ جو ہے نا لڑائی تو بند ہے، دین کے لیے لڑائی بند ہے، باقی سب کھلی ہے، دین کے لیے بند ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں مرزا غلام کہتا تھا کہ میں احمد ہوں اور میں رحیمیت والی خوبیوں کے ساتھ آیا ہوں. اور بلکہ آپ کے جو بڑے ہیں جو جانتے ہیں اور جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں احمد سے مراد ناؤس باللہ یہ جو بو کے بھبکے مارتا ہوا، پیشاب سے لت پت ساری زندگی، میں کہہ رہا ہوں وہ تو مرتے وقت کہتے ہیں، میں تو آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ساری زندگی اس کی یہی حالت رہی، پخانہ اس کے کپڑوں سے لپٹا ہوا، بو کے بھبکے آ رہے، شراب کے نشے میں ٹن، افیم کھائی ہوئے، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند. یہ شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اس کی رحمانیت والی خوبی جو احمد کہتے ہیں، وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اسی لیے کہا تھا چونکہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں احمد نام مرزا غلام قادیانی کا ہے، ناؤس باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث اسمہ احمد، غلام احمد پر چسپاں ہیں، پڑے خاک اس سلیقے پر، اگے لگے آگ ان کرینوں میں، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. رحیمیت سن لو جی، مرزے دی رحیمیت. او ممدی بیگم کا باپ مر جائے گا، اس کا خامد مر جائے گا، ممدی بیگم مر جائے گی، بیوہ ہو کے میری طرف آ جائے گا، آتھم مر جائے گا، 5 زلزلے آئیں گے، 50 زلزلے آئیں گے، طاعون دیکھے گی، سارے مارے جائیں گے. یار پاگل ہو تم لوگ قادیانی ہو، یا دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا؟ آپ مطلب برا نہ مانے، ان باتوں میں رحیمیت کہاں ہے؟ رحیمیت تو کہیں نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ پرابلم ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں او جی ہم تو جاتے ہیں، ہماری جماعت تو کہتی ہے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، پردہ کرو. یہ تو انہوں نے آپ کو پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا کر دیا ہوا ہے. میں تو آپ کو کھلے بتاتا ہوں، ان کے عقائد پڑھ کر بتاتا ہوں، ثبوت دے ان کے پیچھے جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کے ایکشن ہے، ان کے قول اور فعل میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر تو اس نے لکھ بھی رکھا ہے، ہم تو آپ کو ثبوت دے کر بتا رہے ہیں. چلیں جی مان لیتے ہیں کہ آپ کے یہ جو یحییٰ اینڈ کمپنی اور سارے کہتے رہتے ہیں جی لڑائی بند ہے، جھگڑے بند ہیں دین کے لیے، ہم مان لیا جی، آپ کی بات بالکل مان لی. لیکن تمہارے پاگل مرزا کو کون سمجھائے؟ بات تو یہاں ختم ہوتی ہے نا. دیکھیں جی یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد 16، پیج ہے 59، نام اس کا خطبہ الہامیہ ہے. اور آپ کہتے رہتے ہو فضول میں کہ جی آگے سے پڑھو، پیچھے آپ پڑھو، آگے سے بھی. میں نے تو اس کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے. میں نے تو یہ جو مسرور مرتد اور جاہل ہے نا، اس کے وہ 18 صفحے بھی پڑھے ہیں جو اس نے مغلظات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کیوں لکھی گئی اور کیوں اس میں تبدیلیاں کی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ آگے سے بھی پڑھو، یاد سے پڑھنا، آگے سے یاد سے پڑھنا، پیچھے سے. بلکہ میری تو آپ مشورہ مانو، پوری کتاب پڑھا کرو. ایک دفعہ نہ سمجھ آئے 3 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ نہ سمجھ آئے تو اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک سمجھ میں نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے. یہ دیکھیے جی، یہ ہے روحانی خزائن جلد 16، پیج 59، خطبہ الہامیہ. اس میں لکھا ہے کہ اور سچ بات ہے، یہ خطبہ الہامیہ ہے جی. پتہ نہیں کون سا الہام آ رہا تھا، یہ تو اس نے ایک مجمع میں بیٹھ کر، اور خطبہ کوئی جمعے کا نہیں ہے، ایسا مت سمجھنا. اس نے آپ مجھے قادیانیوں سے میری ایک درخواست ہے، مجھے مرزا قادیانی کا ایک خطبہ جمعہ نکال کے دکھا دو، ایک، بس ایک، جس کی سند ہو کہ یہ اس نے جمعے کے دن نماز کے لیے خطبہ دیا تھا. یہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ اس نے نہ نماز کی امامت اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، نہ روزے رکھنے کی توفیق دی،
نہ اعتکاف کرنے کی توفیق دی، نہ توبہ کرنے کی توفیق دی، نہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق دی، ساری عمر اس کو اتنا گندا رکھا کہ اس گند میں تو نماز بھی جائز نہیں رہتی۔ پیشاب سے بڑے شلوا، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کی حالت کیا تھی، شراب میں ٹن فین سے بھرا ہوا، تو وہ سارا اس لیے ہے کہ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آپ برا نہ مانیں میری بات کا۔ چلیے اس بات پر آتے ہیں کہ جی وہ آگے سے اس نے وہ قرآن پاک کی آیت بدل دی نا کہ اللہ کی راہ میں کوشش اپنے مالوں سے نہ کرو، اپنی جانوں سے، مطلب مرزا اپنے خاندان کی اسے یاد آئی ہوئی نا، ہمارا مال نہ خرچو، دوسروں کی جانوں اور دوسروں کے مالوں سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے تبدیلی کی۔ تو یہی وہ کرتے ہیں، آپ کا مال کھاتے ہیں، آپ کے مال پر عیش کرتے ہیں، اس کے ارد گرد والے بھی کھاتے اور عیش کرتے ہیں، آپ وہ اپنے 2 پیسے، اور اکثر میں سے آپ تو سوشل سیکیورٹی پر رہتے ہیں یا وہ جو اسٹیٹ بینیفٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں وہاں رہتے ہیں، وہ آپ کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جتنا آپ کا خرچ ہو، بلکہ آج کل تو اس سے بھی کم دیتے ہیں، یہ اس میں سے بھی چھین لیتے ہیں۔ وہ پیسہ جس سے آپ نے بچے کے کپڑے خریدنے ہیں آپ ان کو دے دیتے ہیں، وہ پیسہ جس نے آپ کے بچے کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اٹیچڈ ہے، اس کا کھلونا نہیں آپ لیتے، ان کو دے دیتے ہیں، بچے کو ایک چاکلیٹ نہیں لے کے دیتے، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، عید نہیں مناتے، ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ ان کو ویسٹرن یورپ کے ایک ملک، شاید وہ سویڈن تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک کریں گے۔ مرزا طاہر نے کہا سارے لوگ اس ملک کو چھوڑ دو جو قادیانی ہے، لیکن پیسہ مجھے ضرور دینا۔ یہ تو حالت ہے ان کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ایک پیسہ، ایک پینی جو ان کو دیتے ہیں، یہ جزا سزا کے دن اور آپ کی قبر میں آپ کو اتنا جلائے گا، اتنا آپ کو اس کا عذاب ملے گا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ نے تو اپنے لیے دنیا بھی جہنم کر لی، آخرت بھی جہنم کر لی۔ آپ اس سے توبہ کیجئے، پڑھیے ان کی کتابوں کو، ہم اپنی کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہے، اور دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑنا مجھ پر حرام کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ آپ کہتے پھرتے ہیں نا مذہب کے لیے لڑائی منع ہے، باقی نہیں ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور میرے وجود سے پہلے میرے لیے مقرر ہوا ہے کہ لڑائی کو ترک کر دوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے آقا تو یہی چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور خون ریزی کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مان لیا جی۔ پس کوئی جہاد سوائے زبانی جہاد کے اور نشان اور دلائل کے جہاد کے باقی نہیں رہا۔ یہ جو سارے آپ کے کہتے ہیں کہ دین کے لیے منع ہے، باقی منع نہیں ہے، مرزا تو یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بس کوئی بھی ہر طرح کی لڑائی منع ہے۔ لڑائی نہیں، صرف زبانی کام کرنا ہے، تم نے منہ سے بولو اور نشان سے اور دلائل سے بات کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں میرے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائی، ذرا غور کیجئے، یہ نبی آپ جس کو مانتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ایک بائنڈنگ ڈیسیژن ہونا چاہیے نا، کہ اس کے بعد جب آپ کے ایک سو کالڈ، ہمارے لیے تو جعلی اور جھوٹا، آپ تو جو اس کو مانتے ہو آپ تو ناراض ہو جاتے ہو ہمارا ایسا کہنے پر بھی، لیکن آپ کے لیے تو بائنڈنگ ہے نا۔ اور سب سے زیادہ بائنڈنگ اس کے گدی نشین جنہیں تم خلیفے کہتے ہو، اللہ کوئی نہیں بناتا آپ کے خلیفے، وہ یہ تو لڑ مرتے ہیں آپس کے میں، وہ انہوں نے ایک خلافت کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے ممبر خود گھساڑتے ہیں جو ان کی مرضی کا بندہ چنے اگلی دفعہ۔ جانتے ہو یہ بات؟ جب مرزا طاہر خلیفہ بنا تھا تو اس نے ڈنڈا ڈولی کر کے میاں رفیع کو باہر نکلوا دیا تھا۔ یہ احمد کریم شیخ اس کو ہٹانے والوں میں سے تھا، اس کی کار میں اپنی میں زبردستی باہر لے کر گئے تھے اس کو، تاکہ وہ الیکشن میں ہی حصہ نہ لے سکے۔ یہ تو ہے تمہارے اللہ کے الیکشن،
اللہ کا خلیفہ خدا بناتا ہے. تو میاں رفیع نو خدا نے فرشتے بھیجے ہونے نے نا کہ انہوں ڈنڈا ڈولی کرو لے جاؤ احمد کریم شیخ صاحب اے تاڑا. ایک فرشتہ وہ بھی تھا تمہارا احمد کریم شیخ. یہی ہوا ادھر. مسرورہ جو تھا یہ جو اب ہے جاہل قسم کا, انہوں نے اس لیے بلایا کہ میاں طاہر انہیں پیسے خرچ کرنے کو منع کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا جاہل خلیفہ لائیں گے جس کی زبان ہی نہ بولے. دیکھ لو وہی پیسے کھانے والے آج تک اس کے ارد گرد وہی لوگ ہیں. کتنے عجیب لوگ ہو آپ کو حقیقتیں نظر نہیں آتی ہیں. چلے جی اس کو چھوڑے. تو یہ دیکھیں لڑائی ہر قسم کی منع ہے جی. بس کوئی جہاد سوائے زبانی جہاد کے اور نشان اور دلائل کے باقی نہیں رہا. گل ہی مک گئی لائن. اور مرزا نے یہ بار بار کہا ہے, میں آپ کو اور کئی ایسے ریفرنس دکھا سکتا. تو اس کے بعد اس کے گدی نشینوں پر تو لازم ہو جاتا ہے نا کہ وہ لڑائی والی بات کی طرف ہونا. لیکن حقیقت کیا, قول فعل کا فرق. زمین و آسمان میں اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا قادیانیوں کے قول میں اور فعل میں فاصلہ ہے. اور جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں. یعنی جو کہتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے نا آبویسلی. تو آپ کہیں گے کہ جی ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں. لیجئے جی آج آپ کا امن ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ آیت ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے. اس کو مرزا نے بدل دیا تھا. ہم آپ کو وہ کتاب کا ریفرنس بھی دکھا دیتے ہیں. اس نے کر دیا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. دیکھیں بالکل بدل دیا. اصلی آیت میں فی سبیل اللہ آخر میں ہے, اس نے درمیان میں کر دیا. اور یہ جو الفاظ ہیں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یہ بالکل نکال دیا اور ان کو بدل دیا. اور ان کا کر دیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کر دیا. یعنی کہ ادھر لکھا ہے کہ اپنی جانوں سے کرو, اس نے کہا نہیں ان کی جانوں سے کرو, ان کا مال لوٹو. تشدد کی تعلیم دیتا تھا. مطلب قول فعل میں فرق ہے نا. اس کی تعلیم اس نے اصل میں اپنے آقاؤں کو بھی دھوکہ دیا. یہ آیت اس طرح سے بدل کے اس نے اپنے تشدد کی تعلیم دی مرزا قادیانی نے. لیکن کہتا ہے نہیں جی میں لڑائی وڑائی نہیں کرتا. قول فعل کا شدید فرق. حالانکہ آپ ترجمہ پڑھ لیں اور تم کوشش کرو. جاہد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ سرخ رنگ سے میں نے لکھا ہوا, آپ دیکھ لیں. اس کی کتاب یہ جنگ مقدس ہے, یہ آپ کی اصل کتاب کا صفحہ ہے. ناشر صدر انجمن احمدیہ ربوہ, تازہ شاید 1970 کی ہے. یہی والی ڈھونڈنا, یہ نہ کہنا لو جی یہ نویں کتاب سے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں ان یجاہدوا, اور تم یقیناً کوشش کرو فی سبیل اللہ کی راہ میں ان کے مالوں سے اور ان کی جانوں سے. وہ کون نے جی؟ یعنی کہ آپ سوچیں وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا خاندان کو چھوڑ دو, ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کا پیسہ لوٹو, اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں لڑائی ہی نہیں کرتا. چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں جی. آپ کہیں گے کہ ثبوت لاؤ. لڑائی تو بند ہے, اور آپ نے دیکھا, میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس نے صاف صاف لکھا ہوا ہے ہر قسم کی لڑائی بند ہے جی, سوائے زبانی جہاد کے اور نشان اور دلائل کے. ٹھیک ہے جی. آپ کا جی ایک مرزا خلیفہ تھا, اس کا نام محمود زانی تھا. اس نے اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا. میں نے امت الرشید سے ڈائریکٹ 1 to 1 پوچھا, اس نے اقرار کیا. میں نے اس کے ماموں عبد المنان سے پوچھا, اس نے اقرار کیا. اور اس کی ماں تو 25 سال کی تھی جب آپ کی اماں جان نصرت جہاں نے اسے زہر دے کے مار دیا. اور اتنی شکی القلب عورت تھی, وہ مر رہی تھی تو اس کو کہتی تھی معافی مانگ لے چھتی چھتی باقیہ کو. یہ تو آپ کی حالت ہے, گند بھرا ہوا ہے. اب دیکھیں جی جب پاکستان بنا نا تو جو امت قادیانیہ تھی اس نے بڑی سازشیں کی. ساری سازشوں کا مقصد یہ تھا
کہ ان کی ایک پرسنل سٹیٹ بن جائے. قادیان چونکہ ضلع گرداسپور میں ہے تو وہ جو ظفر اللہ چودھری تھا اس نے غداری کی پاکستان کے ساتھ. اگر گرداسپور ضلع کا ووٹ ایز اے سنگل یونٹ گنا جاتا تو گرداسپور چونکہ 49 اور 51 کا فرق آ رہا تھا تو 51 پاکستان کے حق میں ہوتا اور پاکستان سے مل جاتا اور کشمیر کا جھگڑا کھڑا ہی نہیں ہوتا. اس کو مرزا زانی جو مرزا محمود تھا اس نے کہا نہیں تم ایسا کرو، اس کی ڈسٹرکٹ کے حساب سے دیکھو کون کتنی ڈسٹرکٹ کس کے ساتھ ہیں. اور جب ڈسٹرکٹ کے حساب سے کیا گیا تو کیونکہ ہندو آبادی والی ڈسٹرکٹ زیادہ تھی نمبر میں تو یہ انڈیا کے ساتھ چلے گیا. اب آپ خود سوچیں، آپ کہیں گے جی تو پھر اس کو ظفر اللہ کو پھر فارن منسٹر کیوں لے؟ یہ ظفر اللہ وہی ہے جس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا اور کہتا تھا کہ وہ یہ سمجھ لو کہ میں ایک مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ یا غیر مسلم ریاست کا مسلم وزیر خارجہ ہوں. یہ آپ لوگوں کو کہنا ہے، ہم نے نہیں کہا. صرف ظفر اللہ خان کی غداری کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا. گرداسپور ضلع میں اس نے یہ حرامزدگی کی. اس کے گواہ ہیں. اس کو روکنے والوں میں میرے خاندان کے لوگ شامل تھے، لیکن آپ لوگوں کی طاقت زیادہ تھی بڑی. نہیں سنی کسی نے، کیونکہ فوج میں آپ کے جرنیل 70% تھے. لیکن اس کو چھوڑیں، یہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے. فرقان فورس بنائی جی اس نے پھر ایک ایریے پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا پلان یہ تھا کہ ابھی تو ہم گرداسپور دے دیتے ہیں، بعد میں ہم ایک بڑا ایریے پر قبضہ کریں گے. اور چونکہ 70% جو سینئر ملٹری جنرل پاکستان کے حصے میں آئے قادیانی تھے تو انہوں نے ایک اجازت دی اس کو کہ تم اپنی پوری ریجمنٹ بنا لو. آپ ریجمنٹ کا لفظ سمجھیں، فوج میں ریجمنٹ کور کمانڈر، اس کا انچارج کور کمانڈر ہوتا ہے، لیوٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، مطلب جو سپاہ سالار ہے نا فوجوں کا، اس کے فوراً نیچے اس کی جگہ آتی ہے. انہوں نے ایک ریجمنٹ تخلیق دی اور ریجمنٹ میں 2 سے 5 ڈویژن آرمی ہوتی ہے اور ایک ڈویژن میں 3 بریگیڈ ہوتے ہیں اور ہر بریگیڈ میں کم از کم 3 بٹالین ہوتی ہے اور ہر بٹالین میں کم از کم 900 سپاہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، ہزار لوگوں کی ریجمنٹ انہوں نے تخلیق دی. اس کا نام فرقان فورس رکھا اور یہ فائٹنگ فورس تھی. اس کا مقصد صرف اور صرف لڑ کر جگہ پر قبضہ کرنا تھا. دوبارہ پڑھ لو مرزا نے کیا کہا تھا. پس کوئی جہاد سوائے زبانی جہاد کے اور نشائن دلال کے باقی نہیں رہا. میں تمام امت قادیانیہ سے کہتا ہوں، خدا را غور کیجئے، آپ میں سے 90% جانتے ہی نہیں ہیں آپ کس کا پیچھا کر رہے ہیں. جب آپ کی مدت اس دنیا میں ختم ہوگی، جو ہر کی ایک کی ختم ہو جاتی ہے، بادشاہ کا ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے طاقتور سب کو وہی 2 گز کی قبر ملتی ہے، چاہے سونے کی بنا لو یا چاہے مٹی کی بنا لو. نہ سونا تمہیں نظر آنا ہے نہ مٹی نظر آنی ہے، لیکن اللہ کا عذاب ضرور نظر آئے گا. میں انسان کا سائنسدان ہوں، بائیو میڈیکل سائنٹسٹ. میں نے اس جدید سائنس سے سیکھا ہے کہ خدا بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور بعد میں بھی ہے. میں بار بار آپ کو سائنس سے یہ ثابت کرتا رہتا ہوں. اگر تو مرزا آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا اور وہ مرزا جس کا آپ کو میں کہتا ہوں اس کی ساری کتابیں پڑھو، اس کی ساری باتیں پڑھو اور پھر بات کرو. یہ دیکھیے جی فرقان فورس. آپ کے گدی نشین نے جون 1948 میں اس کو بنایا. مرزا زانی جو تھا
بشیر الدین محمود اس کو کہتے ہو، جو ایک اخبار نفیس کو بڑے شوق سے کہتا تھا کہ میں نے 500 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے. اور نہیں تو عبد الرحمن مصری سے اور شفیق مرزا سے اور دوسروں سے جا کے پوچھ لو، حلفیہ بیان دیتے پھرتے ہیں. ہے نا قول فعل کا شدید فرق. یہ کس لیے بنائی پوری ریجمنٹ؟ اب آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کا نہیں جی وہ دین واسطے بند ہے. مرزا تو کہتا ہے ہر چیز کے لیے بند ہے. میں آ گیا تو لڑائیاں بند، حرام زدگیاں شروع. سوری، وہ منہ سے نکل جاتا ہے سچ کبھی کبھی. اب دیکھیے جی، میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو جناب نہ کچھ جانتے ہیں، بس ایسے ہی آ کے آپ سے کہتے رہتے ہیں. میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. آپ نے 90% آپ کی جماعت کے لوگ انفارچونیٹلی کبھی جماعت کو پڑھا نہیں ہے آپ نے. میں نے آپ کو حلفیہ کہا ہے کہ میں نے آپ کی ہر کتاب بہت ایک سے زیادہ بار پڑھا ہے. ٹھیک، میں نے آپ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. میں قرآن پاک بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، میں حدیث بھی جانتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جاگ جاؤ. خیر ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں چاہے جاگو یا نہ جاگو، لیکن ہم تو چونکہ جیسے آپ کو یہ کہتے ہیں نا اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے کہ تبلیغ کرو تبلیغ، کیونکہ اسلام میں حکم ہے کہ اسلام کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے. یہ اسلامی شعائر کو، اسلامی احکام کو اپنی ملحد عقائد کے پروپیگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ کو بتاتے نہیں ہیں، آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. جیسے میں کھول کھول کر آپ کو بتاتا ہوں، صاف صاف بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے کیا چیز ہے. اب دیکھیں، ایک آدمی جو کہتا ہے کہ لڑائی بند، کوئی تشدد نہیں، اور پھر لاکھوں آدمیوں کی ریجمنٹ قائم کرتا ہے. ریجمنٹ ہوتے ہیں نا، کور کمانڈر اس کا انچارج، میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں کئی ڈویژن ہوتی ہے، کم از کم 3 ڈویژن، ہر ڈویژن میں کم از کم 3 بریگیڈ، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر بریگیڈ میں کم از کم 3 بٹالین ہوتی ہے، اور ہر بٹالین میں کم از کم 1000 آدمی ہوتا ہے ٹوٹل افسر ملا کر. تو آپ سوچیں کتنے ہزار آدمیوں کا ریجمنٹ بنتا ہے. آپ نے یہ بنایا، اور مرزا نے کہا کہ نہیں جی کوئی لڑائی نہیں، بلکہ منہ سے منہ زبانی گلا. قول فعل میں کتنا فرق ہے آپ کے. تاریخ میں لکھی گئی اتنی بڑی فورس آپ نے بنائی، فرقان فورس. مقصد آپ کا پھر بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ، اس کلٹ کے ساتھ اللہ نہیں ہے نا، اسی لیے ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور ہمیشہ ناکام رہے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. اب دیکھیں، جو آدمی لڑائی نہ کرنے کا بات کرے تو وہ تو تشدد کی تعلیم ہی نہیں دے سکتا کسی کو. آپ میں سے اطفال ہیں، خدام ہیں، ناصرات ہیں، لجنہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو 40 سال سے عمر کے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ بھی ہیں. ان کا ایک الگ نام ہے، انصار ان کو کہتے ہو آپ. مسلمانوں والے نام رکھ کے غیر اسلامی اور غیر، بلکہ کسی بھی بڑے مذہب میں، عیسائیت میں، جوڈائزم میں، کسی بات میں وہ اجازت نہیں ہے جو کام آپ لوگ کرتے. اگر مرزا نے یہ بدلا، اس نے تو بدلا، جو عربی جانتے ہیں انہیں پتہ لگ گیا، اس میں تو زیادہ اس نے تشدد والا عائد کر دیا بدل کر. لیکن اپنے آقا کو کہا کہ میں نے تو یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے کہا. اگر لڑائی ختم کر دیا ہے، جو آپ کہتے ہیں دین کے لیے ختم کیا ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں نا. وہ کتنے گیا ہو یا وہ بھائی صاحب کدھر ہو، وہ بتاؤ اس کو. وہ تو جی انصار میں ہے، 40 سال سے اوپر ہے. جب بھی آپ کی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ ایک عہد دہراتے ہیں.
سارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کی خاطر اپنے جان، مال اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ وہ عہد ہے جس کے بغیر آپ کی میٹنگ نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دوں، میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر، کس کے قائم رکھنے کی؟ مرزا مسرور کی جعلی خلافت کو، مرزا طاہر کی جعلی خلافت کو، مرزا زانی کی جعلی خلافت کو، میں خلافت اسلام کو قائم رکھنے کی خاطر نہیں، دین کو قائم رکھنے کی خاطر نہیں، خلافت احمدیہ کو۔ حالانکہ آپ میں وہ لاہوری جماعت بھی ہے، آپ میں جنبہ بھی ہے، آپ میں بے شمار اور سیکٹ بھی ہیں۔ وہ میاں رفیع جس کو ڈنڈا ڈولی کر کے آپ نے مرزا طاہر نے الیکشن سے باہر پھینک دیا تھا، یعنی کہ یہ خلیفہ خدا بنا رہا ہے کہ اس نے وہ آپ کے امور عامہ والے آپ بلایا اور اس کو باہر پھکوا دیا۔ اور عہد دیکھو اپنا، جس کے بغیر نہ تمہاری میٹنگ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ اس سے زیادہ تشدد والا فکرہ میں نے زندگی میں نہیں سنا۔ آپ کا وہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کہاں گیا؟ جعلی ہے نا، میں نے کہا ہے نا کہ کتنا فرق ہے آپ کے قول اور فعل میں۔ دنیا کو تو کہتے ہو کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، لیکن اپنے اعمال دیکھو۔ میں آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں۔ فرقان فورس بنائی، وہ کہاں تھی لو فار آل؟ کس فرقان فورس؟ ڈنڈے پہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے بنایا فرقان فورس کو؟ وہ تو تم ہار گئے، تمہارے آدمی مارے گئے، تم نے کئی لاکھ ہزاروں کو مروا دیا اس میں، جبکہ تمہیں پتا تھا تم جیت نہیں سکتے۔ ادھر آج بھی تم لو فار آل اور ہیٹریڈ فار نن کہتے ہو اور ہر ایک کو مجبور کرتے ہو کہ وہ یہ عہد کرے میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا گینگسٹر بھی ایسا عہد نہیں لے سکتا۔ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا عہد نہیں لیا مسلمانوں سے، حالانکہ کئی غزوات ہوئے ان کی زندگی میں۔ مسلمان وہی عہد کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہتے تھے ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑائزیشن ہو۔ وہ ساری پرسیکیوشن جو کا الزام آپ دوسروں کو دیتے ہو، آپ خود قائم کرتے ہو۔ آپ کی جماعت چھوڑنے والے آپ کے تشدد کی، عورتیں آپ کے تشدد کی ایسی ہولناک کہانیاں سناتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ وہ بہن عطیہ سے پوچھو، دوسروں سے پوچھو جن کے مقدمات چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ آپ لوگوں کی نظر میں یہ جو وہ جاننے والے ہیں جو اس کلٹ کو چلاتے ہیں، ان کی نظر میں تو نہ عورت کی عزت ہے نہ کسی کی جان کی قیمت ہے، جن کا عہد یہ ہے میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ آپ قادیانیت ایک تشدد پسند آرگنائزیشن ہے، یا مجھے کہو کہ یہ آپ کا عہد نہیں ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ایسا عہد کسی جماعت کا نہیں رہا۔ آپ ایک تشدد پسند جماعت ہو، اسی لیے آپ کے تشدد کا ایک اور ثبوت، کیونکہ آپ کلٹ ہو، آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ کی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے جی، وہاں کے فوٹو ہے یہ، جو آپ نے انٹرنیٹ سے غائب کر دی ہے۔ میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔
آپ لوگ ایک کلٹ ہو، اس کا ایک اور بڑا ثبوت یہ ہے، اگرچہ آپ اسلام کے ہر ٹیننٹ کو ڈینائی کرتے ہو، کیونکہ اسلام تو امن اور آشتی کا مذہب ہے، اسلام کا مطلب ہی پیس ہوتا ہے، امن ہوتا ہے اسلام کا مطلب، جبکہ آپ کا مطلب تشدد ہے، جبکہ آپ ڈھونگ رچاتے ہو اور جھوٹا نعرہ لگاتے ہو کہ لو فار ہیٹریڈ فار نان۔ اس کا ثبوت آپ کو چھوڑنے والے اپنی ہولناک کہانیاں سنا کے ہمیں، آپ نے لوگوں کے بھائیوں کو مروایا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کے والدین کو مروایا ہوا ہے، آپ پر اس بات پر مقدمے چل رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی جماعت کو چھوڑتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، آپ اس کو مرتد کہتے ہو، حالانکہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جعل ساز ہیں آپ۔ میں نہ جاننے والوں کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ مرتد، چلو ٹھیک ہے زبان سے، اب ہم آپ کو مرتد کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں مرتد کا، آپ تو علالان اس کو مرتد کہتے ہیں، پھر آپ اس کے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، جان بوجھ کر اس سے مقاطعہ کرو، آپ یہ لفظ یوز کرتے ہیں مقاطعہ، یعنی سوشل بائیکاٹ کرو۔ دنیا کی سب سے رذیل سزا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ ہے، آپ ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کرتے، بہن کو بھائی سے نہیں بات کرنے دیتے، ماں کو بیٹے سے نہیں بات کرنے دیتے، باپ کو بیٹے سے نہیں ملنے دیتے، بہن کو بہن سے جدا کر دیتے ہو۔ ایسا تو میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور پھر کہتے ہو کہ ہم تو بڑی امن پسند جماعت ہیں۔ تم سے زیادہ تشدد پسند جماعت اس دنیا میں آج تک قائم نہیں ہوئی۔ فرعونوں کا تشدد تمہارے مقابلے میں ایک بچکانہ حرکت نظر آتا ہے، تمہارے قول اور فعل کا تضاد ہے سارا۔ میں تو آپ لوگوں کو ثبوت دکھا رہا ہوں کہ آپ کس جہالت میں، کس کلٹ پر، اور کس، یہ اس کا نام خلیفہ نہیں، یہ ڈان ہے، ڈان۔ بلکہ اس کا بس چلے تو یہ کہے کہ مجھے کہا کرو ہز ایکسیلنسی، یہ لوگوں کو کہتے ہیں مجھے ہز ہولینس کہا کرو، ٹھیک ہے، نئی قسم کا ڈان بن گیا نا۔ اور کام آپ میں سے ہر بچہ، بوڑھا، جوان یہ عہد کرتا ہے میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر، کوئی اسلام نہیں، کوئی مذہب نہیں، یہ خلافت جو آپ سے چندہ جمع کرتی ہے، جو آپ کے پیسے پر عیش کرتی ہے، یہی گینگسٹر کرتے ہیں۔ میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت کی قربان، اور وقت بھی شامل ہے، مجھے وہ لفظ یاد نہیں رہا، جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر دم تیار۔ یعنی کہ خلیفہ مجھے کہہ دے کہ میں تمہیں کہتا ہوں میری خاطر جان دے دو، تو آپ تو دوسروں کو مار دیں گے، یہی کچھ آپ کرتے، آپ تو اپنے آدمی مار دیتے، اور پھر کہتے ہیں دوسروں نے ہمیں پرسیکیوٹ کیا۔ پاکستان کی حکومت تو آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ 1974 میں بڑا سخت حکم تھا پاکستان کی ایجنسیوں کے کہ ہر قادیانی کی حفاظت کی جائے، اور آپ تشدد پر تشدد کرتے ہیں۔ وہ جس چیز نے آپ کے خلاف ایجیٹیشن انسٹیگیٹ کی تھی، وہ آپ کے خلیفے کا، مرزا ناصر کا حکم تھا کہ جاؤ اور نشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں سے بدلہ لو، کیونکہ انہوں نے جاتے ہوئے نعرہ لگا دیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ تو مرزا ناصر نے کہا ہم نے تو بھٹو کو ووٹ دیے ہیں، 1 کروڑ روپیہ دیا، آؤ ان کو مار دو، اور آپ نے ان میں سے کئیوں کو شہید کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم بیوقوف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اصل میں ہوا کیا تھا۔ پھر بھی آپ کو معاف کر دیا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی حفاظت کی خاطر قومی اسمبلی کی کارروائی شائع نے کی۔ اگر آپ کے مذہب میں رتی بھر بھی سچ ہوتا
تو 400 سے زائد قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان میں سے ایک تو کہتا ہے نہیں بھائی میں نے ان کے خلاف ووٹ نہیں دینا۔ آپ کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے یونینیمس ووٹ تھا، آپ کے حق میں ایک ووٹ بھی نہیں تھا۔ بلکہ جب مولانا مودودی نے اخبار کو بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک ممبر اسمبلی بھی ان کے حق میں ووٹ ڈال دیتا تو میں سمجھتا ہمارا پیغام نہیں پہنچا۔ آپ کہتے ہو جی سارے لوگ قادیانی ہو جائیں، ہماری کتابیں چھاپنے سارے قادیانی ہو جائیں گے، کہاں سے ہو جائیں گے؟ پہلے تو آپ گنڈے ہیں، تشدد پسند جماعت ہے، اوپر سے نام رکھا ہوا ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نان، شرم سے ڈوب مرو۔ میں تو ہر وہ قادیانی یا احمدی جو اپنے آپ کو واقعی میں مسلمان سمجھتا ہے اسے کہتا ہوں آپ کا یہ کلٹ فوراً چھوڑ دیں۔ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ یہ دیکھیں جی ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور قرآن کی آیت اس کے بالکل اپوزٹ، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، حرف بھی بدل دیے، مطلب بھی بدل دیا۔ آپ لوگوں کے بارے میں ہی قرآن میں لکھا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام ہی بدل دیں۔ یہ جو خطبے دیتے رہتے ہو او اللہ تعالیٰ نے کہا، صحابہ نے، یہ سب جاہلیت ہے۔ وہ پھر مرزا طاہر کی آڈیو ہے ہمارے پاس ریکارڈنگ، وہ سنو۔ جنت کا بھی انکار، دوزخ کا بھی انکار، تخلیق آدم کا بھی انکار، جزا کا بھی انکار، سزا کا بھی انکار۔ مطلب ملحد تو اتنے انکار نہیں کرتا جتنے انکار تم لوگوں نے کر رکھے۔ تم عام قادیانی کو، عام احمدی کو پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہے اور ان کو کہہ رہے ہو کہ نہیں یہی آب زمزم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ یہ دیکھو جی، اور یہی والا ایڈیشن پڑھنا، بعد میں نہ آ جانا کہ نہیں جی تو دیکھو جی کتاب تو کٹ کے دسو کتنے، یہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دے دینا۔ یہ دیکھو یہ ان کا دوسرا ایڈیشن 1959 کا، اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا تھا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ الفتح کی آیت ہے۔ تمہارے جیسے پہلے بھی تھے، نام و نشان نہیں ہے ان کا دنیا میں۔ مسیلمہ کذاب نے اور اسود انسی نے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا۔ روئے زمین پر ایک ماننے والا نکال کر دکھاؤ ان کا۔ لیکن یہ تو بات نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کو، ہم تو آپ پیار سے سمجھاتے ہیں۔ ہم آپ کو صرف حجت کے طور پر، جیسے آپ کی جماعت اسلامی شاعر استعمال کرتے کہتے ہیں تبلیغ کرو، تو یہ تو اسلام کا حکم ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے شاعر اڈیپٹ کیے ہوئے ہیں اپنی گند بھری پالیسی اور گند بھرے عقائد کو ڈھکنے کے لیے۔ اسی لیے پاکستان میں آپ کو منع کیا ہے، کیونکہ اگر اس کے پیچھے اسلامی عقیدہ ہی ہوتا تو کسی کو کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اسود انسی اور مسلمہ کذاب کے خلاف ایکشن لیتے؟ کیونکہ یہ جو سب سے گند یہ ہے، پہلے تو ایک جھوٹا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل کیا کہ اس کا حال ہی کچھ مت پوچھئے، اور دوسرے ان کا مقصد تو آپ کی دولت پر عیش کرنا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو شاید ہم جیسے لوگ اب آتے ہیں، آپ کو باتیں بتاتے ہیں تاکہ آپ کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اس کے بعد آپ کو اگلی میں آیت دکھا دیتا ہوں اور اس پر بعد میں بات کریں گے۔ یہ آیت سورہ رحمان کی ہے۔ آیت ایسے تھی کل من علیہا فان، دنیا کی جو کچھ اس میں ہے یعنی زمین میں ہے سب فانی ہے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ٹھیک ہے، مرزا قادیانی نے اس کو کر دیا کل شیء فان، یعنی زمین کو چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے. جیسے مرزا طاہر کہتا نا او کتنی اچھی بات ہے کہ اگر وہ ان سیاروں میں جنت دوزخ ہوتی تو وہاں سے نکالا آدم کا، آدم کو تو خوش ہونا. یعنی اتنا گرا ہوا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ استہزاء کی اس نے. آپ وہ ویڈیو سنیں تو یہ اس نے بدل دی لفظی. لیکن آپ قرآن پاک کو کبھی نہیں بدل سکیں گے، کوئی بھی ایسا مائی کا لال نہیں پیدا ہوا. اور دوسرے بدلنے کی ضرورت آپ تو دیکھیں، جب قرآن پاک نے کہہ دیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین، تو اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کوئی نبی آئے یا کوئی بھی آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، کیونکہ جیسے نیند کے بارے میں بھی یہی آیت ہے کہ ہم نیند اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک موت کی مانند ہے. وہی توفا کا لفظ نیند کے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے. تو اٹھا اس لیے دیتے ہیں آپ باقی حصہ پورا کریں اپنی زندگی کا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کے پورا کریں گے، وہ بھی بعد میں زمین میں ہی دفن ہوں گے. تو یہ تو الگ ڈسکشن ہے. اور قرآن پاک میں صاف لکھا ہے، جیسے مرزا قادیانی نے ہر بات پر، ہر چیز پر، ہر جگہ، ہر موقع پر جھوٹ بولا، اور اس کے گدی نشین بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جال ساز ہیں. اس لیے قرآن پر جھوٹ بولتے آپ لوگ تھکتے ہی نہیں. حالانکہ موت کا لفظ صرف ایک آیت میں ہے قرآن پاک کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ سورہ نساء کی وہ آیت ہے اِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تفسیر ابن کثیر صاف لکھا ہوا ہے، یہ موت کا ضمیر صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور احادیث کی سند پر لکھی ہے یہ بات. تو خیر، ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سوچئے، غور کیجئے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.